حیرت ہے، رحمت علی بولا۔ ایک شخص آپ کی تمام کمزوریوں سے واقف ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اسی بات کا افسوس ہے، میڈم ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ یقین مانو جس دن وہ سامنے آ گیا اس دن ہم دونوں میں سے کسی ایک آخری دن ہوگا۔ کیا آپ کو کسی پر شبہ ہے؟ اگر ہو تو تم کیا کرو گے؟ میڈم نے رحمت علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دریافت کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں گارڈز کی طرح میرے پستول کی کسی ایک گولی پر اس کا نام بھی لکھا ہو اور وہ میرے ہاتھوں ہی مارا جائے۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ میڈم کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تم پر اعتماد اور بھروسہ کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ رحمت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ نہیں، فی الحال میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی، البتہ جس دن مجھے یقین آ گیا کہ میرا مطلوبہ شخص وہی ہے تو سب سے پہلے میں تم ہی کو آگاہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، رحمت علی نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت آپ نے اس کی خاطر اپنا پروگرام کیوں کینسل کر دیا؟ تمہارے آنے سے پہلے اس نے میرے ذمہ ایک نیا کام سونپا ہے۔ ہمیں نازو پر نظر رکھنے کا حکم ملا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ نازو پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو چکی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمیں نازو کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنی ہے۔ نہیں، رحمت علی نے تیزی سے کہا، وہ میری محسنہ ہے اور میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ مجھے بھی یہی مشکل درپیش ہے۔ نازو سے میری بھی پرانی واقفیت ہے اور کم از کم میں بھی اسے اپنے ہاتھوں موت کے حوالے نہیں کر سکوں گی۔ ایسی مشکل میں بھی آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا۔ وہ کیا؟ آپ مجھے اس شخص کا نام بتا دیں جو آپ کے شبے کے مطابق ہمارا مطلوبہ دشمن ہے۔ میڈم نے جواب دینے میں تامل سے کام لیا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایس پی رحمان نے صبح کے اخبارات دیکھے تو اس کے خون کی گردش ایک دم ہی تیز ہو گئی۔ دوسروں کے لیے نہ صحیح، لیکن رحمان صاحب کے لیے وہ خبر خاصی اہم تھی۔ اخبار میں تحریر تھا، میجر عاطف نے اپنی بیوی کو فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کی خوبصورت اور حسین بیوی نے اس کی لا علمی میں اہم فوجی راز چرانے کی کوشش کی تھی۔ ایک محب وطن کی داستان، آگے کی خبر تفصیل میں تھی۔ ایس پی رحمان عام طور سے صبح سویرے آفس پہنچنے کا عادی تھا، چنانچہ وہ اخبارات بھی دفتر میں ہی دیکھنے کا عادی تھا۔ میجر عاطف کی خبر پڑھتے اس کی آنکھوں میں کامیابی کی ایک چمک تیزی سے ابھری۔ اس نے فوری طور پر انسپکٹر زیدی کو طلب کیا۔ 2 منٹ بعد ہی زیدی اس کے روبرو موجود تھا۔ تم نے میجر عاطف والی خبر پڑھی ہے؟ میں ابھی آپ ہی کے پاس حاضر ہونے والا تھا سر، اسی خبر کے سلسلے میں۔ تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو؟ سر وہ نہیں انسپکٹر، یہ ہچکچانے کا وقت نہیں ہے، کھل کر صاف صاف بات کرو۔ سر میرا خیال ہے کہ کمال احمد کی صاحبزادی اس خبر کے متعلق مبینہ طور پر بتا سکتی ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لڑکی جو بھیس بدل کر شمائلہ کے گھر جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی وہ نازو ہی ہو سکتی ہے؟ میرے آدمی کی یہ اطلاع ہے، لیکن میک اپ میں ہونے کے سبب۔ تمہارا کیا خیال ہے، ایسے کام اصلی روپ میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں؟ رحمان صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ نہیں، اب مجھے یقین ہے کہ تم نے شروع میں کمال احمد اور نازو کے بارے میں جس شبے کا اظہار کیا تھا وہ درست ہی تھا۔ خود میں بھی اپنے کچھ خفیہ آدمیوں کو نازو کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ ان کی اطلاع کے مطابق نازو نے اس سلسلے میں اپنی ذاتی کار استعمال نہیں کی تھی۔ یس سر، انسپکٹر زید نے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی میں گئی تھی اور اسی ٹیکسی میں واپس بھی آئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ وہ ٹیکسی والا بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو جس کے لیے نازو کام کر رہی تھی۔ کوئی دلیل؟ کھلی بات ہے سر، ایسے اہم کام کے لیے صرف ایک عورت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وطن دشمن عناصر کے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر یقیناً نظر رکھی ہوگی۔ ٹیکسی کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ جی ہاں، میں نے اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ وہ سردار نامی ایک شخص کی ملکیت ہے، لیکن جس وقت اسے استعمال کیا گیا تھا اس سے ٹھیک 12 گھنٹے پہلے اس کی چوری کی اطلاع بھی کلفٹن تھانے میں درج کرائی گئی ہے۔ کیا رپورٹ میں بھی کوئی پہلے سے مرتب سازش نہیں ہو سکتی؟ ناممکن ہے سر، میں نے سردار کے تمام کوائف بھی حاصل کر لیے ہیں۔ وہ کلفٹن کے علاقے میں رہتا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور برلاس انٹرپرائزز میں PRO کے عہدے پر تعینات ہے، جہاں سے ہر ماہ اسے ایک بہت ہی معقول تنخواہ ملتی ہے۔ پڑوسیوں کے بیان کے مطابق وہ بے داغ کردار کا ایک سیدھا سادہ اور نیک شخص واقع ہوا ہے۔ اسے بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایس پی رحمان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیں فوری طور پر نازو اور کمال احمد سے ملنا ہوگا، میرے ساتھ آؤ۔
1 منٹ بعد ہی ایس پی رحمان کی لینڈ کروزر کمال احمد کے بنگلے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ نازو ہی اگر اس معاملے کی ایک اہم کڑی ہے تو وہ آسانی سے اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ ہمیں اسے فوری طور پر شبے کی بنیادوں پر حراست میں لینا پڑے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ نازو اس کیس میں ضرور ملوث ہے سر۔ انسپکٹر زیدی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر کام اتنی اہم نوعیت کا نہ ہوتا تو اسے بلا وجہ بھیس بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اپنی گاڑی بھی استعمال نہیں کی۔ یہ تمام باتیں اس کے خلاف اہم شہادتیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس روز نازو شمائلہ بیگم سے ملی اس کے 2 دن بعد ہی شمائلہ بیگم کو فوجی عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ یہ تمام باتیں محض اتفاق تو نہیں ہو سکتی۔ یو آر رائٹ، لیکن اس کے باوجود ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ جلد بازی میں کام بگڑ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ کمال احمد کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں کیا جاتا ہے۔ سر، انسپکٹر زیدی نے تھوڑے تامل کے بعد کہا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کمال احمد اپنی اکلوتی بیٹی کے نجی معاملات سے بے خبر ہو؟ ممکن ہے، لیکن فی الحال ہم کمال احمد پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ایس پی رحمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بڑے آدمی اکثر اپنے نوجوان اور آزاد خیال بچوں کی نجی سرگرمیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ 10 منٹ بعد وہ کمال احمد کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اتفاق ہی تھا جو ان کی ملاقات ہو گئی، ورنہ کمال احمد کورٹ جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا۔ خیریت؟ اس نے بے تکلفی سے رحمان صاحب سے پوچھا۔ یہ آج صبح ایک انسپکٹر کے ہمراہ دھاوا کیسے بول دیا؟ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا 2 ہاتھ تم سے بھی کرتا چلوں۔ رحمان صاحب نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، آج ہمیں نازو بیٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ رحمان صاحب نے چپتے ہوئے انداز میں پولیس کا خاص لہجہ اختیار کیا۔ پھر میں چلتا ہوں، تم جانو اور تمہاری بھتیجی۔ کمال احمد کا چہرہ کسی بھی قسم کے اندرونی جذبات سے یکسر عاری تھا۔ مجھے آج ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمے میں پیش ہونا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ رحمان صاحب نے ایک بار پھر اسے ٹٹولتی نظروں سے گھورا۔ آج مجھے نازو سے جو بات کرنی ہے، اگر وہ تمہاری موجودگی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آخر بات کیا ہے؟ کمال احمد نے دریافت کیا۔ تم آج سنجیدہ نظر آ رہے ہو۔ فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں میں ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا ہوں۔ آئی سی، کمال احمد لاپرواہی سے مسکرا دیا۔ گویا نازو سے آج تمہیں کوئی سرکاری کام آن پڑا ہے، یہی سمجھ لو۔ رائٹ، میں ابھی اسے بلواتا ہوں۔ پھر ان کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ رحمان صاحب نے خاص طور پر میجر عاطف اور شمائلہ والی خبر کا بھی ذکر کیا، لیکن کمال احمد کا چہرہ بدستور کسی قسم کے جذبات کی ترجمانی سے یکسر عاری نظر آ رہا تھا۔ پھر کوئی 10 منٹ بعد ہی نازو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک نیند کا خمار جھانک رہا تھا، شاید وہ رات بہت دیر سے سوئی تھی۔ نازو بیٹی، مجھے تم سے ایک اہم بات دریافت کرنی ہے، رحمان صاحب نے سلام کہنے کے بعد سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ پچھلے 2 دنوں میں تمہاری ملاقات اپنی کن کن سہیلیوں سے ہوئی ہے؟ میں سمجھی نہیں انکل، نازو نے پہلو بدل کر کہا۔ میں نے آج تک ملاقاتوں کے سلسلے میں کوئی ڈائری مینٹین نہیں کی۔ کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ رحمان صاحب نے اسے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں دریافت کیا۔ نہیں، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی، ابھی تو میں سو کر اٹھی ہوں۔ کیا تم میجر عاطف کی بیوی شمائلہ سے واقف ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ان دنوں میں کیا تمہاری اس سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی نہیں، نازو نے جواب دیا، لیکن اس کا چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ شمائلہ کے نام کے حوالے سے کچھ بے چین سی ہو گئی ہے۔ آج کے اخبار میں تمہاری دلچسپی کے لیے ایک بری خبر شائع ہوئی ہے، رحمان صاحب نے خالص افسرانہ لہجے میں کہا۔ میجر عاطف نے شمائلہ کو فوجی راز چوری کرنے کے سلسلے میں فوجی عدالت کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ نازو نے مضطرب لہجے میں سوال کیا۔ یہ تم کیا قصہ لے کر بیٹھ گئے؟ بھلا نازو اور شمائلہ کے ایک دوسرے سے؟ کمال احمد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ایس پی رحمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ پھر وہ نازو سے بولے، ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تم بھیس بدل کر شمائلہ سے ملی تھی، اور اس ملاقات کے لیے تم نے اپنی ذاتی کار کی بجائے ایک ٹیکسی کو ترجیح دی تھی، اور اسی ٹیکسی پر تمہاری واپسی بھی ہوئی تھی۔ یہ سب غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر اسے سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے تمہاری خوابگاہ کی تلاشی لینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کمال احمد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ نازو کے چہرے سے تفکرات واضح ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سچائی کو قبول کر لو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، ایس پی رحمان نے کہا۔ تو مجھے ان لوگوں کے نام بتا دو جن کی ایما پر تم شمائلہ سے ملی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سرکاری گواہ بنا کر قانون سے رعایت دلوانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری شکل میں مجھے تمہیں حراست میں لینا پڑے گا۔ حراست؟
نازو عجیب مایوسی کے انداز میں بولی، حراست میں جانا ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ پھر اس سے پیشتر کے کمال احمد یا رحمان صاحب کچھ بولتے، نازو نے اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیب سے کیپسول نکال کر چبا لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ چند منٹوں کے اندر فرش پر گری اور ماہی بیاب کی طرح تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ایس پی رحمان کے علاوہ انسپکٹر زیدی نے بھی اپنی ٹوپیاں اتار لی تھیں۔ وہ کمال احمد کے افسوس میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کمال احمد کی نگاہیں نازو کے بے جان جسم پر مرکوز تھیں اور وہ بار بار بڑی سختی سے انتہائی جھلاہٹ کے غصے کے عالم میں اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا تھا۔ اس کی کیفیت اس وقت کسی ایسے چور جیسی یا جواری سے مختلف نہیں تھی جو سب کچھ ہار گیا ہو، لیکن اس بات کو ایس پی رحمان کی جہاندیدہ نگاہیں بھی سمجھنے سے قاصر تھیں کہ کمال احمد بیٹی کی موت پر آنسو بہانے کے بجائے ہونٹ کیوں چبا رہا تھا۔ اسے ایس پی رحمان پر غصہ آ رہا تھا یا وہ کسی اور وجہ سے اس طرح بھی حالت کا اظہار کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ کمال احمد نازو کی لاش کو ٹکٹکی باندھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ نازو اس کے لیے زندگی کے ایک حسین خواب سے کم نہیں تھی۔ اس کی اپنی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن بیوی اس کے آنگن کو سونا چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر اس نے خیراتی ادارے سے نازو کو چھوٹا سا لے کر پالا تھا۔ انسان کا لگایا ہوا درخت بھی اگر سال ہر سال پھلنے پھولنے کے بعد اچانک خزاں کی زد میں آ کر جڑ سے اکھڑ جائے تو اس کی آبیاری کرنے والے کو دکھ بہرحال ہوتا ہی ہے۔ نازو کوئی بے زبان درخت نہیں تھی، ایک جیتی جاگتی خوبصورت لڑکی تھی جسے کمال احمد نے شب و روز کی محنت اور سال ہر سال کی محبت آمیز شفقت سے پروان چڑھایا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی، اس کی حیات کا ایک اہم جزو تھی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ نازو کے نقش و نگار اس کی مرحوم بیوی سے بڑی حد تک ملتے جلتے تھے، اس لیے اس نے نازو کو ہمیشہ اپنی ہی بیٹی سمجھا۔ اس کے ناز و نخرے اٹھانے میں کبھی حیل و حجت سے کام نہیں لیا تھا، لیکن پھر کمال احمد کی طرح نازو بھی اس خطرناک تنظیم کی نگاہوں میں آ گئی جس کے ہاتھوں کمال احمد پہلے ہی ایک بے جان کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ ایک غلطی کی وجہ سے وہ اس تنظیم کے اشاروں پر عمل کرنے پر مجبور تھا۔ تنظیم کو ایک قابل وکیل کی ضرورت تھی۔ کمال احمد ان کی نگاہوں میں آ گیا، پھر نہ جانے اس کی زندگی کی ایک بھول ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ شروع میں تنظیم نے اسے بھی ایکشن ٹیم میں شامل کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی کوئی دوسری غلطی اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، اسے ایکشن ٹیم سے علیحدہ رکھا گیا۔ وہ ایک قابل اور ذہین وکیل تھا۔ کسی مقدمے میں اس کی پیروی اس کے موکل کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ تنظیم کے سربراہ نے اسے اپنا دست راست بنا لیا تھا۔ تنظیم کے افراد کو اکثر و بیشتر کسی ایکشن کی اطلاع اسی کے ذریعے ہوتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بے شمار لوگ ایسے تھے جن کا تعلق اس خفیہ تنظیم سے تھا، لیکن وہ ابھی تک تنظیم کے ایک ممبر کی حیثیت سے دوسروں کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ اسے کسی بہت ہی اہم مہرے کی طرح دوسرے مہروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا، لیکن شاید وہ بھی تنظیم کے سربراہ سے ناواقف تھا۔ اسے ہمیشہ فون کے ذریعے یا پھر بھورے کی ابری ہوئی تصویر والے نیلے رنگوں کے لفافے کے ذریعے ٹائپ شدہ ہدایتیں ملتی تھیں۔ کمال احمد اگر چاہتا تو تنظیم کے ہاتھوں سے نکل سکتا تھا۔ ایک ماہر وکیل کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ایک اہم غلطی کو کچھ اور رنگ دے سکتا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اب تک نہ جانے کتنے گناہ گاروں کو سزا سے بچایا تھا اور بے گناہوں کو تختہ دار تک پہنچا دیا تھا۔ عدالتوں کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے خود اپنا دفاع کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، اس لیے کہ تنظیم کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ نازو اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کی اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ نازو کو نوجوانی کی حدوں تک پہنچانے میں خرچ کیا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی طرح اسے چاہتا تھا، پھر اسے یہ بات کس طرح منظور ہو سکتی تھی کہ نازو کے علم میں بات آ جائے اور وہ اسے اپنی باپ کی بجائے محض ایک محسن سمجھ کر اس کی عزت کرے۔ وقت کی چکی اس طرح گردش کرتی رہی۔ کمال احمد نے ابھی تک تنظیم کو ناخوش نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بے خوف تھا کہ نازو اس کی زندگی کے اس راز سے واقف نہیں ہوگی جو اس نے اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر رکھا تھا۔ لیکن اس روز جب تنظیم کے سربراہ نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ نازو کو ایکشن ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ تنظیم کے اصول کتنے سخت ہیں۔ تنظیم اور بالخصوص ایکشن ٹیم کے ممبر کو یہ ہدایت سختی سے ہوتی ہے کہ وہ پولیس کی دسترس تک جانے سے پہلے ہی کیپسول چبا لے، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دے۔ دوسری شکل میں نافرمانی کرنے والوں کو بڑی اذیتناک سزائیں دی جاتی تھیں۔
تھی۔ چنانچہ جس وقت نازو نے اسپی رحمان سے یہ کہا کہ حراست میں جانا اس کے اصول کے خلاف ہے، اسی وقت وہ سمجھ گیا تھا کہ شمائلہ کے کیس میں وہ کسی نہ کسی طرح ملوث ضرور ہے۔ پھر اسے پیشتر کہ وہ نازو سے کچھ کہتا، ماہر قانون دان کی حیثیت سے اس واقعے کو کوئی نیا رنگ دینے کی کوشش کرتا۔ نازو نے کیپسول نکال کر چبا لیا۔ پھر وہی کچھ ہوا جس کا تماشا کمال احمد پہلے بھی ایک دو موقعوں میں دیکھ چکا تھا، لیکن ان لوگوں کی بات اور تھی جسے اس نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر نازو کی موت وہ اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا۔ نازو کا معصوم اور خوبصورت وجود اس کے سامنے اس کی اپنی چھت کے نیچے بے جان تھا، اور وہ فی الحال کفِ افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے اندر خطرناک اور ہولناک لاوا ابل رہا تھا۔ ٹیکسی کے حوالے سے وہ سردار کے بارے میں جانتا تھا۔ اسے علم تھا کہ سردار ٹیکسیوں کا بزنس کرتا ہے۔ سردار کو تنظیم میں ایک اہم مہرے کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک بار اس نے بھی کمال احمد کو چڑھانے کی خاطر یہ بات کہی تھی کہ نازو کو ایکشن ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ عنقریب اسے ایک اہم ذمہ داری سونپی جائے گی۔ شمائلہ کے کیس کا ایک کردار ختم ہو چکا تھا، لیکن دوسرا بھی زندہ تھا، اور کمال احمد کے سامنے وہ لاوا اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ اب اسے اس تنظیم کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک سیڑھی طے کر کے تنظیم کے سربراہ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا ہوگا۔ سردار اس منزل کی پہلی سیڑھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مہرے بھی اس کی نگاہوں میں آ گئے تھے جنہیں وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن فی الحال نازو کی نوجوان موت، اس بارے میں وہ غور کر رہا تھا جس کے معصوم قہقہے اس وقت بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نازو نے جو کچھ کیا برا کیا، اگر وہ میرے ساتھ تعاون کرتی تو شاید یہ نہ ہوتا، اور اگر تم نے قبل از وقت مجھے حالات سے باخبر کر دیا ہوتا تو بھی نازو کے بچاؤ کی کوئی حیثیت نکل آتی۔ کمال احمد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں، کیا تمہیں علم تھا؟ نہیں، کمال احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے میرا شفقت بھرا برتاؤ شاید نازو کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیتا، لیکن تم نے درست والی بات کہہ کر تمام راستے اس معصوم کے لیے بند کر دیے تھے۔ حوصلے سے کام لو میرے دوست، رحمان صاحب نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ جو ہونا تھا وہ اب ہو چکا، ابھی ایک فرض تمہارا باقی ہے۔ کمال احمد زہر خند سے بولا، تم چاہو تو نازو کے عبرتناک جرم کے سلسلے میں جس کا اب کوئی ثبوت تمہاری فائل پر نہیں ہے، مجھے بھی ملوث کر کے تفتیش کی خاطر حراست میں لے سکتے ہو۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں نازو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے… رحمان صاحب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، کمال احمد نے تیزی سے کہا، اگر تم ایک ہمدرد دوست کا کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو نازو کے ساتھ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، ورنہ اس کا اثر میری شہرت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نازو کو اپنی مرضی سے دفنا دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایک بات اور، کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میری بچی نے خودکشی کی ہے، ورنہ لوگوں نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے کا کوئی موقع نہیں جانے دینا۔ اسے تم ایک مجبور باپ کی التجا بھی کہہ سکتے ہو۔ حوصلہ رکھو، یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ اور تم؟ کمال احمد نے انسپکٹر زیدی کی طرف دیکھا۔ کیا میں تم سے بھی یہی امید رکھوں؟ آپ شرمندہ کر رہے ہیں کمال صاحب، انسپکٹر زیدی نے جلدی سے کہا۔ میں ایس پی صاحب کے کسی بھی حکم سے باہر نہیں ہوں۔ کیا اس وقت میرا یہاں رکنا مناسب ہوگا؟ رحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، کمال احمد نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح ملول آواز میں کہا، تم اس وقت چلے جاؤ، لیکن 2-3 گھنٹے بعد نازو کی میت کو کندھا دینے کی خاطر ضرور آنا۔ رحمان صاحب نے جواب میں کمال احمد کی شانوں کو تھپ تھپایا، پھر انسپکٹر زیدی کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر چلے گئے۔ کمال احمد نے جھک کر نازو کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں سمیٹا، پھر اسے خوابگاہ میں لا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نازو کی موت خودکشی کے حوالے سے یاد کی جائے، چنانچہ انہوں نے ملازموں میں بھی یہ بات مشہور کر دی کہ نازو کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ بظاہر وہ لوگوں کے سامنے خود کو دکھی ثابت کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر کا لاوا سرد ہونے کی بجائے اور تپش اختیار کرتا جا رہا تھا۔